آج تیسرا جمعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے حوالے سے ہم کورس پڑھ رہے ہیں۔ 10 اعلان نبوت کے 10ویں سال تک کی گفتگو الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی۔ اس کو عام الحزن اس سال کو حضور علیہ السلام نے کہا کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس میں وصال مبارک ہوا، جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اس طرح بہت بڑی بڑی آزمائش اسلام پر آئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد اعلان نبوت کا 11واں سال جب شروع ہوتا ہے، اعلان نبوت کے 11ویں سال میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ سوچا کہ مجھے مکہ سے نکل کر باہر دعوت دینی چاہیے، یعنی مکہ کے جو کفار ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو باہر ہے دیگر شہروں میں ہے ان تک پیغام پہنچانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کی قسمت میں یہ سعادت لکھی ہو کہ وہ اسلام کا ساتھ دیں۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال نبی پاک علیہ السلام نے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف کے اندر عمیر نامی شخص کی اولاد بستی تھی، اور وہ 3 افراد کا سارا کنبہ تھا۔ ایک کا نام تھا عبد یا لیل، ایک کا نام تھا مسعود، اور ایک کا نام تھا حبیب۔ یہ سردار تھے، اور ان کے قبائل جو ہیں وہ طائف کے اندر رہتے تھے۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سرداروں کو، یعنی عبد کو، مسعود کو، حبیب کو، ان کو جا کے دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور تمہیں دعوت دینے آیا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ظاہر سی بات ہے مکہ میں 10 سال آزمائشوں میں گزرے تھے، آسانی تو نہیں تھی اللہ کا نام لینے میں، لیکن آپ نے وہ ساری مشکلات کو برداشت کیا۔ طائف میں جب آپ، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ مکہ سے طائف اچھا خاصا سفر بن جاتا ہے، 190 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، اتنا سفر طائف کا بن جاتا ہے۔ اب اس وقت گاڑیاں بھی تو نہیں تھیں، پیدل سفر تھا یا جانور پر تھا۔ حضور علیہ السلام نے اتنا سفر ان کی بھلائی کے لیے کیا، اور وہاں جا کے ان کو جب دعوت پیش کی تو انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے طائف کے نوجوانوں کو جو اوباش تھے ان کو لگا دیا۔ وہ حضور علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور پیچھے سے پتھر مارتے جاتے۔ جو پتھر نبی پاک علیہ السلام کو لگتے، حضرت زید جو حضور کے غلام تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے۔ کتنی بڑی قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں۔ کبھی وہ حضور علیہ السلام کی پیٹھ کے پیچھے آ جاتے، کبھی سامنے آ جاتے، اور پتھروں کو، رسول اکرم علیہ السلام کی طرف بڑھنے والے پتھروں کو حضرت زید اپنے وجود پر جھیلتے تھے۔ یہ عشاق تھے اور حقیقت میں یہ مسلمان تھے۔ تو حضرت زید بھی جو تھے وہ خون میں ان کا بدن تربتر ہو گیا، اور رسول اکرم علیہ السلام کے سر اقدس سے اور دیگر حصوں سے خون نکلتا ہوا نبی پاک کی جو نالین تھیں وہ خون سے بھر گئے۔ اتنے میں انگوروں کے ایک باغ میں نبی پاک علیہ السلام پہنچے، تو وہ ایک قریشی، وہ بھی کافر تھا، اس کا باغ تھا، اور اس نے خاندانی ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے خاندان کے فرد کو کیوں پتھر مار رہے ہو، یہ نہیں کہ یہ نبی ہیں، تو انہوں نے طائف والوں کو وہ اپنے خاندانی معاملات کی وجہ سے آگے رکاوٹ ڈالی اور ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر باغ میں بیٹھے تو باغ کے مالک نے اپنے نصرانی غلام کو کہا
کہ تم یہ انگوروں کا گچھا اس شخص کو پیش کرو، زخمی ہے، تکلیف میں ہے۔ جب اس نے گچھا دھویا انگوروں کا اور اس نصرانی غلام نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو حضور نے انگور پکڑا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ نصرانی پریشان ہو گیا، بھی یہاں تو بت پرست رہتے ہیں، وہ عیسائی تھا، تو یہ لفظ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، کوئی بندہ یا مکے کا رہنے والا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگور کھا رہا ہے۔ تو اس نے جب تعجب کا اظہار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں سے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں نینوا سے ہوں، نینوا علاقہ ہے وہاں سے ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو میرے بھائی حضرت یونس کا علاقہ ہے، کہ وہاں میرے بھائی حضرت یونس جو میری طرح نبی تھے وہ تشریف لائے تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر تو کسی نے نہیں بتایا، اس شخص نے دیکھا کہ یہ کیسے میرے نبی کو جانتا ہے یا ہمارے علاقے کے نبی کو جانتا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر دیں۔ وہ غلام مسلمان ہو گیا جو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انگور پیش کیے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان نبوت کا 11واں سال ہے، یاد رکھیں۔ طائف والوں نے جب نبی پاک کو تکلیف دی تو اس وقت حضرت جبرائیل ملک الجبال کو لے کر حاضر ہوئے تھے، یعنی جو پہاڑوں پہ مقرر فرشتہ ہے اس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دونوں فرشتوں نے سلام عرض کیا اور حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ آقا رب اعلیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ چاہیں تو اس کو حکم دیں، اور طائف چونکہ پہاڑوں کے درمیان شہر ہے تو ہم یہ پہاڑ ارد گرد کے جو بڑے پہاڑ ہیں وہ اٹھا کر ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ رب نے کہا ہے کہ بس میرا نبی جو کہہ دے اس کو کر دو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا نہیں، میں یہ بد دعا نہیں کروں گا، ممکن ہے یہ لوگ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو کے اسلام کی خدمت کرنے لگ جائے۔ اور پھر طائف کے خاندانوں میں جید قسم کے صحابہ کرام الحمدللہ وہ پیدا ہوئے، رب تعالیٰ نے ان کو حضور کا عاشق بنایا، دیوانہ بنایا۔ کتنی بڑی بات حضور نے ہمیں سکھائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بد دعا نہیں دی، بلکہ یہی کہا کہ یا رب یہ چونکہ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں تو میں کیسے بد دعا دے دوں کہ ان کو تو غرق کر دے، بس تو ان کو ہدایت دے، ان کی نسلوں میں کسی کو عاشق بنا دے، کسی کو اسلام کا دیوانہ بنا دے۔ یہ طائف کا سفر تھا اور وہاں سے حضور علیہ السلام زخمی حالت میں واپس آئے۔ اس طرح اسلام پھیلا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں عام ہوا ہے۔ یہ کوئی جو ہے نا وہ تھالی میں رکھ کے کائنات عالم میں یہ پیغام جو ہے وہ نہیں پھیل گیا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی ہے۔ یہاں میں کچھ باتیں بریکٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میرے دوستو، ہم فتنوں کے دور میں زندہ رہ رہے ہیں، اور جس فتنوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے شاید اس کا تصور بھی نہ کیا ہو، یعنی جو سوشل میڈیا کے ذریعے فتنے پھیل رہے ہیں یا جو اس وقت حالات ہماری نظروں کے سامنے۔ یا ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا، اور یہ میں عموماً بھی یہ بات کہتا ہوں، اسلام نبی پاک کا دین ہے، کسی مولوی یا کسی پیر کا دین نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے پوری زندگی، اور یہی بات اپنی اولاد کو بتانی چاہیے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی خبر جب پھیلتی ہے تو جھٹ پٹ میں وہ آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اب اس میں جب کسی مولوی کی خبر آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا زیادہ اٹھاتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لوگ دین سے بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی حال ہی میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ اگرچہ کسی اور فرقے کے ہیں، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہمارے ممبر کا یہ منشور نہیں ہے کسی کا نام لے کے اس کو بلیم کرنا، یعنی کوئی مولانا ہیں، کوئی مولوی ہیں، ہمارے فرقے کے نہیں کسی اور فرقے کے ہیں، تو اس نے کہیں کوئی برائی کر دی ہے تو اب اس برائی کو لے کر پورا جو مذہبی طبقہ ہے اس کو بلیم کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ
بڑے بڑا پروگرام ہو رہے ہیں، بڑے چٹکلے بازی ہو رہی ہے، گویا کہ اسلام متنفر تحریک جو ہے وہ پیدا ہو چکی. تو یاد رکھیں کوئی بھی مولانا ہے، کوئی بھی داڑھی والا ہے، وہ انسان ہے اور وہ غلطی کرے گا تو اس کا ذاتی فعل ہے، نہ کہ اسلام کا کوئی قصور ہے. اسلام کسی مولانا، مولوی، پیر، مفتی، حافظ، عالم کا نام نہیں، اسلام محمد عربی کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو لہذا کسی بھی طرح کی خبر جب ہمارے سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ضمیر کو یہ کہنا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، میرا دین غلط نہیں ہے، اسلام غلط نہیں ہے، قرآن غلط نہیں ہے، حدیث غلط نہیں ہے. وہ بندہ غلط ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کسی نے اگر چہرے پر 4 بال داڑھی کے بڑھا دیے ہیں تو اس سے کوئی وہ نبی تو نہیں ہو گیا. معصوم تو صرف نبی ہے، اس کے علاوہ کائنات عالم میں کوئی بھی بندہ معصوم نہیں ہے. تو وہ کوئی بھی غلطی کرے گا. ہاں البتہ ایک بندہ دین پڑھاتا ہے، دین بتاتا ہے، اس کی غلطی شدید ہے کیونکہ وہ دین کو جانتا ہے، اس کی غلطی کا خمیازہ سخت ہے، اس کی سزا سخت ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم پورے دین کو جو ہے وہ بلیم کر دیں اور اس کی طرف تیر اندازی کریں، نشتر بازی کریں. یہ اچھا انداز نہیں ہے اور ہم نے اپنی نسلوں کو دین سے محبت پیش کرنی ہے. اور میں عموماً اسی لیے اس بات پہ فوکس کرتا ہوں، افراد کو آئیڈیل نہ بناؤ، محمد عربی کو آئیڈیل بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے تو کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہو سکتے. تو حضور جان عالم علیہ السلام نے اتنی مشقتوں سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. اور آج کوئی بندہ کہے کہ جناب دین یوں ہے اور دین وہ ہے، تو میرے دوستو وہ بہت غلط کرتا ہے، کیونکہ دین آسانی سے یہاں تک بونگا حیا تک نہیں پہنچا. کہاں مدینہ، کہاں مکہ اور کہاں بونگا حیات، کتنے سینکڑوں میل دور ہم بیٹھے ہیں اور پھر صدیوں کا بھی فاصلہ ہے، 1400 سال بھی بیچ میں سفر ہے اور یہ دین ہم تک پہنچا ہے. تو یہ ایسے نہیں پہنچا، اس کے لیے بڑی بڑی جو ہے وہ قربانیاں دی گئی ہیں. خاص طور پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی وہ سب سے بڑی قربانی ہے. تو حضور جان عالم اعلان نبوت کا 11واں سال، اس میں یہ طائف کا واقعہ رونما ہوتا ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام جب طائف سے آتے ہیں، اندازہ لگائیں ہمارے ہاں تو کسی کو کوئی ایک گالی دے دے تو دوبارہ وہ بیان ہی نہیں کر سکتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا حوصلہ، حضور کی ہمت، آپ کا جذبہ، آپ کی رب تعالیٰ سے محبت اور رب تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ہونے والے انعامات کو آپ ملاحظہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی آپ کو ستایا گیا، طائف گئے تو وہاں ستایا گیا، تو حضور نے ہمت نہیں آ رہی. نبی کریم وہاں سے آئے تو ادھر مینا چلے گئے، مینا کی طرف، جہاں پر آپ 10 طریق کو کنکریاں مارتے ہیں نا، کنکریاں مارتے ہیں 10 طریق کو، اس کو کہتے ہیں جمرہ عقبہ. تو عقبہ یہاں قریب میں گھاٹی تھی، یعنی پہاڑ تھے، اب وہ پہاڑ سارے کٹ گئے ہیں، یعنی وہ ساری جگہ اب اس میں جمرات کے اندر آ گئی ہے، کیونکہ وسیع و عریض ماحول بن گیا ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، وہ گھاٹیاں کاٹ دی گئی ہیں. تو جمرہ عقبہ، اس کے پاس ایک گھاٹی تھی، گھاٹی کو عربی میں عقبہ کہتے ہیں. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 طریقوں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ جو حج پہ آئے ہوئے ہوتے تھے وہ جمرات کو کنکریاں مارتے تھے اور اس کے بعد وہاں حج سے فارغ ہو جاتے تھے اور قریب میں بیٹھ جاتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ملاقاتیں شروع کر دیں. پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ملاقاتیں بھی بڑی شدید تھیں اور بڑی مشکل تھیں، کیونکہ ابو لہب، ابو جہل وہ یوں مٹی اڑا کے حضور کی طرف یوں مٹی اڑا کے پھینکتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے اور یہ دین سے باغی ہو چکا ہے. تو نبی پاک کے ان حالات میں مدینہ الرسول یعنی مدینہ منورہ، یہ اس وقت یثرب تھا، 6 افراد حضور علیہ السلام کو ملے. کتنے؟ 6 افراد. ان کو حضور نے دین پیش کیا. یہ اعلان نبوت کا 11واں سال ہے. ان کو نبی پاک نے جب بتایا، وہ مدینے سے آئے ہوئے تھے حج کرنے اور کافر تھے، مشرک تھے. ان کو نبی پاک نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کا درس اور سبق دیتا ہوں. یہ جب بات نبی پاک نے کہی نا، تو وہ لوگ
یہودیوں کی زبان سے سن چکے تھے. کیا بات سن چکے تھے؟ یہودی یہ مدینے میں بات کرتے تھے کہ آخری نبی حضرت محمد عربی تشریف لانے والے ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کے تم مشرکوں کو ماریں گے. اب ان 6 افراد نے جب سنا حضور فرما رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں, تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں بتاتے تھے. اللہ اللہ, یہ قسمت اور مقدر کی باتیں ہیں. جنہوں نے تعارف کرایا وہ ایمان سے رہ گئے, اور جن کے سامنے تعارف کیا گیا رب نے انہیں عاشق رسول بنا دیا. یہ مقدر کی باتیں ہیں, یہ قسمت کی باتیں ہیں. تو حضور جان عالم کے بارے میں یہودیوں نے ان کو بتایا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے عرب میں, ہم ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ شکست دیں گے اور تمہارے اوپر ہماری حکومت ہوگی. تو ان 6 افراد نے نبی پاک سے قرآن سنا, حضور جان عالم کی زبان اقدس سے کلام سنا, باتیں سنی, اور ان باتوں نے ایسا اثر کیا کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب یہ واپس چلے گئے. اگلے سال اعلان نبوت کے 12ویں سال یہ 6 گئے تھے, ادھر سے پھر 12 آئے حج کے موقع پر. اصل میں حج کے موقع پر سفر آسان تھا. یہ لوگ مکہ آتے تھے, ساتھ میں حج کرتے تھے. اس ٹائم مشرکانہ حج تھا, یہ والا حج نہیں تھا, بت پرست جیسے کرتے تھے ویسے ہوتا تھا. تو یہ لوگ 4 مہینے, حج کے 4 مہینوں میں یہ سفر کرتے تھے. تجارت بھی ہو جاتی تھی, یہ اپنے طور پہ حج بھی کر لیتے تھے, کیونکہ ان 4 مہینوں میں ڈکیٹیاں نہیں ہوتی تھی, چوریاں نہیں ہوتی تھی, لوٹ مار نہیں ہوتا تھا. یہ 4 حرمت والے مہینوں میں وہ سفر کیا کرتے تھے. تو اگلے سال دوبارہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 12 افراد آئے. 5 پہلے والے تھے, ان میں ایک نہیں آئے تھے, باقی حضرت جابر بن عبداللہ نہیں آئے تھے, اور باقی جو ہیں وہ 5 وہ اور 7 مزید ان کے ساتھ شامل ہوئے. یہ 12 افراد نبی پاک پھر اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا, یعنی پہلی بیعت جو نبی پاک نے حج کے موقع پر فرمائی. ان خوش نصیبوں 12 افراد کی بیعت فرمائی. یہ 12 افراد حج کے موقع پر جب آئے, نبی پاک نے ان کو قرآن پیش کیا, رب کا کلام پیش کیا, اللہ کا فرمان پیش کیا. تو یہ 12 افراد مسلمان, ان میں سے 5 پہلے تھے, 7 مزید مسلمان ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی بیعت فرمائی. وہ بیعت کن باتوں پہ تھی؟ پہلی بات, تم نے شرک نہیں کرنا. پہلی بات کیا تھی؟ تم نے, سارے بولیے, پہلی بات جس پر حضور نے بیعت کی تھی, پہلی بات تم نے شرک نہیں کرنا. اللہ ایک ہے, اس کو ایک ہی ماننا ہے. دوسری بات جس پر نبی پاک علیہ السلام نے بیعت لی, حضور نے فرمایا چوری نہیں کرنا. چوری نہیں کرنا, چوری نہیں کرنا. سارے بولیے بھائی, کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے, سارے بولیے, چوری نہیں کرنا. حضور نے فرمایا چوری. یہ اس لیے دہرائی کرائی ہے کیونکہ آج کا مسلمان جو ہے وہ چوری میں ملوث ہوتا جا رہا ہے. جس کا جہاں دا لگتا ہے, چارہ کاٹنے سے لے کر گنا کھینچنے تک, گنا کھینچنے سے لے کر اینٹیں چوری کرنے تک, مکئی چوری کرنے تک. عورتیں آتی ہیں تو وہ کوئی سرخی پاؤڈر چوری کر لیتی ہیں, کوئی کیا کر لیتی ہیں. ہر بندہ جس کا, ہر سے مراد بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت چوری میں مبتلا ہیں. حکمران سے لے کر عوام تک چوری میں لوگ مبتلا ہیں. جبکہ ہمارے نبی نے, مولوی بھی کئی چوری کرتے ہیں, یعنی چندہ چوری کر کے کھا جاتے ہیں. وہ پوچھو بھئی چندہ کیوں, چندے وچ چاہ کیوں پیتے؟ جی اسی کتوں کھانا ہے, اسی بھی اللہ دے گھاری چو کھانا. بھئی وہ نوکری کھاؤ, اپنی تنخواہ کھاؤ, مسجد کے ساتھ تنخواہ فکس کر لو, اس سے ہٹ کے تم نہیں کھا سکتے. تو چوری جو ہے وہ حضور جان عالم نے پہلی بیعت جو کی, پہلی بیعت مدینے کے اب 12 افراد کی, اس میں حضور نے یہ دوسرا پوائنٹ رکھا کہ تم نے چوری نہیں کرنی. آج کئی لڑکے ڈاکو بن چکے ہیں, ڈکیٹیاں کرتے ہیں, اور اللہ معاف کرے اتنے ڈکیٹ ہو گئے ہمارے معاشرے میں, جس کا دل کرتا ہے وہ پستول پکڑتا ہے اور روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کا باپ نہیں سمجھاتا, ماں نہیں سمجھاتی, رشتہ دار نہیں سمجھاتے. جس کا آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ چور ہے, سوشل بائیکاٹ کر دو. اس کو کہہ دو کہ نہ تمہارے ساتھ رشتہ کریں گے, نہ تم
بیمار ہو جاؤ گے تو پوچھیں گے نہیں، جب یہ ہم سٹینڈ لیں گے تو چور چور رہ جائیں گے۔ اب جب اماں ابا اس کو تھاپڑیاں لگائیں گے تو پھر چور کہاں رکے گا؟ پتر جو ہے وہ 10,000 نہیں کماتا، موبائل اس نے 70,000 کا رکھا ہوا ہے، تو بھائی اس کی لاٹری کہاں نکلی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی توجہ کی ہے کہ میرا بیٹا نہ نوکری کرتا ہے، نوکری ہے تو 10,000 کی، موبائل 70,000 کا، جوتے 8,000 کے، چشمہ اس کا جو ہے وہ برانڈیڈ ہے، اور پھر یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ کون پوچھے گا اس سے؟ باپ پوچھے گا، ماں پوچھے گی، اور اگر شک پڑ جائے تو اس کو ڈانٹنا، اس کو توبیخ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ کو پتا ہو کہ یہ بندہ چور ہے تو یہ میری نصیحت ہے آپ کو، آپ اس کی پرے میں نہ جائیں، آپ اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، آپ اس کی ضمانت نہ دیں۔ آپ کو پکا پتا لگ جائے نا ہاں وہ بے گناہ ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن وہ اگر جو ہے وہ واقعتاً چور ڈاکو ہے اس کی ضمانت نہ کراؤ، اس کے ساتھ نہ کھڑے ہو، اس کو جا کے وہاں ڈیرے پر جو ہے اس کی سائیڈ کی چارپائیوں پہ مت بیٹھو، کیونکہ ہمارے نبی نے جب مسلمانوں کی بیعت کی تو اس میں یہ پوائنٹ تھا شرک سے بچنے کے بعد کہ تم نے چوری نہیں کرنی، اور تیسرا پوائنٹ جو حضور نے بیعت میں فرمایا، نبی پاک نے فرمایا تم نے زنا نہیں کرنا، حضور نے فرمایا تم نے زنا نہیں کرنا۔ یہ اب جو بات نبی پاک پہلی بیعت میں وعدے کے طور پر فرما رہے ہیں وہ کتنی اہمیت کی عمل ہوگی، فرمایا زنا نہیں کرنا۔ چوتھی بات حضور نے فرمائی اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا، اپنے کو قتل نہیں کرنا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا میری نافرمانی نہیں کرنا۔ انہوں نے اس پر بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور وہ لوگ چلے گئے، اور 13ویں اعلان نبوت میں، 13واں سال جو تھا اعلان نبوت کا، اب آپ دیکھیں یہ 12 افراد جب واپس جاتے ہیں تو یہ نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور اب ہم 12 ہو گئے ہیں، اب ہم نے جا کے اس پیغام کو پھیلانا ہے، تو آپ مہربانی کریں ہمیں کوئی استاد عطا فرما دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوش قسمت کا انتخاب فرمایا، آپ اس کا نام سنیے اور حیران ہو جائیے، یہ وہ خوش قسمت ہے جس کو اپنی ماں سے بڑا پیار تھا، اور اس کی ماں کہتی تھی میرے لال میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، تیرے سامنے مر جاؤں گی جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑے گا اور واپس دین میں نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہیں حضرت مصعب بن عمیر، انہوں نے کہا میری ماں تیرے بدن میں 1000 روحیں ہوں، ایک ایک روح قربان کر دوں گا، نبی پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر جو چہرہ ان کا اتنا خوبصورت تھا کہ سائیڈ سے کوئی دیکھتا تھا تو اس کو نبی پاک کی شبیہ نظر آتی تھی۔ حضور جان عالم نے اس خوش نصیب کو پہلا سفیر مدینہ بنایا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے سفیر ہیں اور پہلے سفیر ہیں جو اعلان نبوت کے 12ویں سال ان صحابہ کے ہمراہ مدینے چلے گئے۔ یہ دین کے لیے قربانیاں ہیں، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، تجارت چھوڑی، پیسہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے صرف اور صرف دین کے لیے مدینے چلے گئے۔ اور آج کا مسلمان 1 گھنٹے کے لیے دکان بند کر کے مسجد میں نہیں آ سکتا۔ آج کا مسلمان، اسلام وہی ہے، بدلا نہیں ہے، اسلام وہی ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا اور یہی قیامت تک رہے گا۔ لیکن اس کے جو دور آئیں گے، کسی دور میں کوئی زیادہ خوش نصیب ہوگا، کسی دور میں کوئی کم خوش نصیب ہوگا، اسلام وہی رہے گا۔ بادشاہتیں بدلیں گی، لوگ بدلیں گے، برادریاں بدلیں گی، زمانے بدلیں گے، ممبروں پر مولوی بدلیں گے، مسجد کے امام بدلیں گے، زمانے کے رہنما بدلیں گے، رہبر بدلیں گے، تنظیمیں بدلیں گی، جماعتیں بدلیں گی، اور بڑے رنگ و روپ بدلتے رہیں گے۔ اگر بدلے گا نہیں تو خدا کی قسم محمد عربی کا دین نہیں بدلے گا۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ خود سوچیں، آپ سے 200 سال پہلے بونگا حیات میں کیا رنگ تھا، کیا روپ تھا، کون تھے جن کے یہاں پر نام چلتے تھے، آج کون ہیں جن کے نام چل رہے ہیں؟ پہلے کون دکاندار تھے، اب کون دکاندار ہیں؟ پہلے کون مولوی تھے، اب کون مولوی ہیں؟ پہلے کون تھا، اب کون ہے؟ تو کبھی سوچا ہے کل کو کون ہوگا؟
کبھی سوچا ہے کہ کل کو کون ہوگا؟ یہ تبدیلی آئے گی، یہ چینجنگ آئے گی۔ یہ زمانہ بنانے والا قرآن میں کہتا ہے میں زمانے کو بدلتا رہتا ہوں، میں زبانوں کی دوڑ کو بدلتا رہتا ہوں، دور کو بدلتا رہتا ہوں، وقت کو بدلتا رہتا ہوں۔ یہ رب اعلیٰ کے وعدے ہیں۔ لوگ آتے ہیں یہاں وقت گزارتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ میرے دوستو، جو وقت ملا ہے اس میں دین کے لیے کچھ کر کے جاؤ، مخلوق خدا کے لیے کچھ کر کے جاؤ، اپنے زمانے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ بہتر کام کر کے جاؤ کہ جس کام کے ساتھ آپ کا نام زندہ رہے، آپ کی شہرت اچھائی کے ساتھ زندہ رہے، آپ کو لوگ اچھے کارناموں کے طور پر جانتے رہیں، ورنہ خاک بڑے بڑوں کو کھا گئی، قبریں بڑوں بڑوں کا نام و نشان مٹا گئی، کفن کئیوں کے پھٹ کے ریزہ ریزہ کر دیے گئے، کئی حسین و جمیل چہرے خاک میں مٹ گئے۔ وہ آنکھیں جن پر دنیا فدا ہوتی تھی، نہ وہ آنکھیں رہیں نہ آنکھوں والے رہے، وہ دولت والے بھی چلے گئے، غربا بھی حالت مسکینی میں دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ مجھے بھی جانا ہے، تجھے بھی جانا ہے۔ نبی پاک جو دین دے کے گئے ہیں اس کو سینے سے لگا، جبکہ تو یہاں سے جائے تو عالم آخرت میں حضور کے سامنے تیری جو روح ہے وہ مسکرا کے ہاتھ باندھ کے حاضر ہو کہ حضور جو دین آپ نے دیا تھا ہم نے اس کی قدر کی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، کوئی اس کو فراموش کرنا چاہے تو کرے، کوئی سینے میں رکھنا چاہے تو رکھے۔ یہ سعادتوں کی باتیں ہیں۔ مصعب بن عمیر کو 500 کلومیٹر دور حضور بھیج رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا آقا جہاں بھیج رہے ہو وہاں گھر نہیں ہے میرے لیے، میں شادی کیسے کروں گا، کاروبار نہیں ہے، میں اپنا وطن جہاں میرا بچپنا گزرا، جہاں میری جوانی گزری، جہاں میری ماں رہتی ہے، گرچہ مجھ کو نہیں مانتی لیکن ماں تو ہے، جہاں میرے رشتہ دار رہتے ہیں، لیکن نبی پاک نے کہا ان کے ساتھ چلے جاؤ، ان کو وہاں قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ مدینے روانہ ہو گئے۔ مدینے پہنچے تو پورا سال محنت کی، عرب کے ان لوگوں کو جن کے دماغ پکے تھے اور ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے ان لوگوں پر تبلیغ کی۔ یہ وہاں جب 13واں اعلان نبوت کا جو سال ہے وہ شروع ہوتا ہے تو اتنی دیر حضرت مصعب بن عمیر مدینے رہے، بیچ میں ایک دفعہ آئے حضور کو بتانے کے لیے کہ وہاں حالات کیسے ہیں۔ وہاں یہ حضرت اسعد بن زرارہ، یہ صحابی رسول ہیں جو پہلی بیعت عقبہ میں مسلمان ہوئے ہیں، حضرت اسعد کے گھر یہ رہے۔ اب یہ دونوں خفیہ طور پہ لوگوں سے ملتے تھے، ان کو اسلام پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہو، روزانہ 1-2 مسلمان ہو جاتے تھے، کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو حضرت اسعد بن زرارہ کہتے ہیں ایسے کام نہیں چلے گا، ہم چلتے ہیں بنو اشہل کے سردار کے پاس، حضرت سعد کے پاس۔ حضرت سعد اور حضرت اسید بن حدیر یہ 2 سردار تھے اور ان میں بڑے حضرت سعد تھے، وہ بڑے تھے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہ باغ کے اندر بیٹھے تھے اپنی محفل لگا کے، جب دروازہ بجایا نا پتا تو ان کو چل گیا تھا کہ یہ دونوں کیا کارنامہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعد حضرت اسید کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ میری خالہ کا بیٹا ہے اسعد بن زرارہ، اور یہ مکے سے بندہ لے آیا اور یہاں ہمارے بے وقوفوں کو گھیر رہا ہے، جو بے وقوف ہیں ان کو گھیر رہا ہے، تو تم اس کو دھمکا کے آؤ، کیونکہ خالہ کا بیٹا ہے تو میں اس لیے نہیں جاتا، ذرا خالہ کا رشتہ ہے تو میں سختی نہیں کر سکوں گا۔ حضرت اسید بن حضیر اٹھے، ان کے ہاتھ میں بھالا تھا، جو لمبا تیر ہوتا ہے نا وہ بھالا ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہ قریب گئے اور ڈانٹ کے کہا تم کب سمجھو گے اپنی جان کے دشمن بنے پھرتے ہو؟ حضرت اسعد بن زرارہ کو اور حضرت مصعب بن عمیر کو ڈرایا، تم اپنی جان کا دشمن بنے پھرتے ہو، کب تمہیں عقل آئے گی؟ اور یوں تیر نیچے گاڑا تو حضرت مصعب بن عمیر نے بڑی محبت سے کہا تھوڑی دیر کے لیے اگر بیٹھ جائیں، میری بات سن لیں، اگر اچھی لگے تو قبول کرنا، اچھی نہ لگے تو رد کر دینا، تمہیں اختیار ہے، لیکن ڈانٹو تو نہیں، مہمان ہوں آپ کے پاس۔ یوں محبت سے آپ نے گفتگو فرمائی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب یہ الفاظ کہے تو حضرت اسید بن حدیر نے اپنا بھالا زمین میں گاڑ کے
کہا ہاں بولو کیا بولتے ہو؟ قرآن جب زبان سے جاری ہوا، حضرت مصعب بن عمیر کے لبہائے اقدس کو جنبش ہوئی، رسول اللہ سے سیکھا ہوا قرآن جب وہ پھول بن کے ان کے سامنے پیش ہونے لگا، کانوں کے راستے سے دل پر اثر انداز ہونے لگا، حضرت مصعب بن عمیر کی یہ گفتگو حضرت اسید بن حضیر سنتے جا رہے ہیں اور ان کا دل پہ سیچتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تھا تو تمہارے چہرے نے مجھے بتا دیا تھا تم سچے ہو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے قرآن سنایا ہے تو میں اس قرآن کے اوپر گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچا کلام ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کی نصیحت پر نہائے، انہوں نے کپڑے تبدیل کیے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے 2 نفل پڑھے، اور پھر یہ واپس گئے حضرت سعد کے پاس۔ جب واپس گئے نا تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ان کو ڈانٹا ہے؟ تو حضرت اسید نے بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے آپ کے جو خالہ کے بیٹے ہیں فلاں قبیلے والے ان کے دشمن بن چکے ہیں، اور یہ جو آپ کے خالہ کے بیٹے آپ نے ان کو امان دی ہوئی ہے وہ امان توڑ رہے ہیں، تو غصے میں اٹھے کہ میرے خالہ کا بیٹا ہے تو اس نے میری امان کیوں توڑی ہے؟ تو حضرت سعد دوڑ کے گئے، کیونکہ ویسے انہوں نے جانا نہیں تھا، جب وہ دوڑ کے گئے نا حضرت مصعب کے سامنے کھڑے ہوئے، وہی سختی کی، اور حضرت مصعب نے پھر نرمی کی اور کہا کہ حضرت بات سن لیجئے، اچھی لگ جائے تو قبول کر لینا ورنہ رد کر دینا۔ کلام مبارک سنایا، قرآن سنتے سنتے حضرت سعد کا سینہ صاف ہو گیا، رب نے شرک کی گندگی کو پاک کر دیا، ان کے وجود کو توحید کے نور سے منور کر دیا، رسالت مآب کا سچا پکا عاشق بنا دیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد وہاں سے اپنے قبیلے کے اجتماع میں گئے، اپنے قبائل کو جمع کیا اور ان کو کہا بتاؤ میرے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ سارے کہنے لگے ہماری رائے یہ ہے کہ تم اچھے بھی ہو، تم سچے بھی ہو، تم ذہین بھی ہو، تم امانت دار بھی ہو، تم قبیلے کے معاملے میں جو ہے وہ بڑے جری و بہادر ہو۔ تو کہا پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو پھر نہ میں تمہارے مردوں سے کلام کروں گا نہ تمہاری عورتوں سے کلام کروں گا۔ اصل تو حضور کے عاشق یہ تھے نا، نبی کے دیوانے یہ تھے، اللہ اللہ پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور یہاں ایک بڑی پیاری بات آپ کو بتاتا جاؤں، حضرت اسیرم یہ ایک شخص اس قبیلے کا مسلمان نہیں ہوا تھا، سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ مسلمان احد کے میدان میں ہوئے، جب احد کے میدان میں کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے اور وہیں شہید ہو گئے، اور نبی پاک نے کہا یہ وہ واحد بندہ ہے جس نے عمل تھوڑا کیا اجر زیادہ پا گیا، یعنی ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور یہ جو ہے وہ جنت پا گئے اور مقام صحابیت کو پا گئے۔ تو حضرت سعد کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا۔ یہ 1 سال کی جد و جہد، حضرت مصعب بن عمیر کی جد و جہد 1 پورے سال کی، اندازہ لگائیں اسلام کیا ہے۔ حضرت مصعب یہ وہ آدمی ہیں جن کی ماں ان کے لیے 200 درہم کا لباس خرید کے پہناتی تھی، اور اس کے لیے خوشبو یمن کی منڈیوں سے لائی جاتی تھی، تاجر کا بیٹا تھا۔ اور یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کو کپڑے نہیں ملتے تھے، یہ کبھی مینڈے کی کھال پہنتا تھا، جہاں سے جو چیز مل جاتی تھی پھٹی پرانی وہ پہن کے رہتا تھا، چہرہ چمکدار سورج کی طرح تھا۔ یہ پوری زندگی جد و جہد میں گزار دی، اور اس کے بعد احد کے میدان میں یہ شہید ہوئے، جہاں حضرت امیر حمزہ کا مزار ہے۔ حضرت امیر حمزہ کا مزار ان کے سرانے کی طرف ہے، اور قدموں میں 2 قبریں ہیں، ایک حضرت مصعب بن عمیر کی ہے اور ایک حضرت عبداللہ بن جاش کی ہے۔ یہ 3 صحابہ وہاں پر جو ہے جہاں آپ شہدائے احد کو سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر یہ قبریں موجود ہیں۔ تو یہ جب 13واں اعلان نبوت کا سال چڑھتا ہے، یہ پورے سال انہوں نے جد و جہد کر کے، ایک روایت میں کہ 72 افراد کو مسلمان کیا، اور ایک روایت میں 75 افراد کو مسلمان 1 سال میں انہوں نے جو ہے وہ تعداد پوری کی، اور اس کے بعد یہ ان کو لے کر حج کے موقع پر مکہ پہنچ گئے، مینا کے میدان میں، جہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے پہلے مدینے کے لوگوں کی جو ہے وہ بیعت فرمائی تھی، وہاں پر یہ
ان کو لے کر حضرت مصعب بن عمیر اس قافلے کو لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ اس دوران یہ 12واں اور 13واں جو سال ہے، اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری نبی پاک کو ملی تھی، وہ رب تعالیٰ کا دیدار اور معراج النبی ان کو عطا کی گئی تھی۔ یہ انہی سالوں کے اندر جو ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام کو سعادت اللہ نے یعنی جسمانی معراج عطا فرمائی ہے۔ اب یہ اعلان نبوت کا 13واں سال ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہ مدینے کے لوگ 75 لوگ موجود ہیں۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جب بیعت لی اور ان سب کو مسلمان کیا اور وہی سارے عہد و پیمان لے لیے گئے، اس کے بعد ان 75 افراد نے کہا کہ حضور اب جو ہے آپ مکہ میں نہ رہیں بلکہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ مدینہ میں آ جائیں۔ اس ٹائم مدینہ نہیں تھا بلکہ یثرب تھا، یثرب کی طرف آپ تشریف لے جائیں۔ اب وہاں حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی پاک کے چچا تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عباس نے یہ بات کہی کہ یہ ہمارے بھتیجے ہیں، ہم نے ہر حال میں ان کا دفاع کیا ہے، تم مدینے لے جاؤ ساتھ چھوڑ دو تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ اس وقت حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، حضرت برا بن عازب ان کا نام ہے مدینے کا، وہ کہتے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہو، ہم تلواروں کی گود میں پلے بڑے ہیں۔ اور اتنے میں ابن الحیثم جو مدینے کا شخص جو صحابی بن چکے تھے وہ کہتے ہیں کہ حضور بس ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، یہ اس کا جواب آپ دے دیجئے۔ وہ بات بڑی مزے کی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کیونکہ وقت جو ہے وہ پورا ہوا۔ بیعت عقبہ ثانی، اس کے اندر کیا کلام ہوا، کیا آپس میں وعدے ہوئے، حضور نے ان کو کیا وعدہ کیا، انہوں نے اپنے دل کی کون سی بات کی اور حضور نے اس کا جواب کیا دیا، یہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ سیرت النبی کورس الحمدللہ جمعے میں چل رہا ہے جس کے 3 حصے ہو چکے ہیں، 4تھا حصہ اگلے جمعے ہوگا، اور اس میں نیت یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے نبی کی زندگی کیا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس نیت سے آپ وقت پر تشریف لائیں اور اس پورے کورس کو، یہ آپ کو زندگی میں کام آئے گا، آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ پورا کورس ہے الحمدللہ جو پورا ڈیزائن کیا گیا اور جس کو میں آپ کے سامنے قسط وار جو ہے 3 قسطیں ہو چکی ہیں، 4تھا نشست انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے ہوگی۔